ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع و عرض وعظ کرنے نہیں آیا. صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے. امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا. میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادہ سے آیا. میرے دوستو، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک اخروی علم. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کے بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے. جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے اور حق کی ضد باطل ہے. اسی طرح اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے. ایک حدیث شریف میں محمد انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی. برادران اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں. یہ صرف شیطان کا فریب ہے. وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا تھا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچاؤں گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے. یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے. اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کم سن معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائے. اس لیے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیز ہے وہ عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. کتنی خوشی کی بات ہے. عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں. اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کی ہمارا کردار صحابہ کے کردار کے مانند ہوتا،
ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کی مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا چھیڑو، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو الاسود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ 3 چیزوں میں جس کو چاہے پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا، لیکن خدا تعالیٰ نے علم، مال، سلطنت ساتھ عطا فرمایا۔ اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دے تو آخرت میں یہی بچہ ہمارے شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ جب بیوی حمل سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا، اور اسی حالت میں اس شخص کا روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے پہلے اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہو تو اس کو عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو عذاب میں دیکھا۔ پھر چند دنوں کے بعد اس شخص نے مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ تم اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرے اس بچہ کو مدرسہ میں داخل کرایا، اور اس بچہ نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جس کے بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہیے۔ اس کے لیے عالم کے قلم کی، اس لیے کہ عالم کے قلم کی شیاہ شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ برادران اسلام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جواں ہو عظمت و تارا بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جواں ہو عظمت و تارا بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کٹھن نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے۔ برادران اسلام، آج علم دین کی اہمیت و وقت کو کوئی پہچانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بیٹھا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔